ہمارے اوپر رہنا ہے. یہ کس لیے ضروری ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عزیزو خداوند آنے والے ہیں، اور یہ کلام 2007 سے ہو رہا ہے، جب سے یسوع مسیح اس دنیا سے گئے، اور لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اور تب سے جنگیں بھی ہو رہی ہیں. تب سے میں نے پہلے بھی کہا کہ کال بھی پڑ رہے ہیں، طرح طرح کے حالات. ہر دور میں جب بھی لوگوں نے وقت گزارا اپنا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اب وقت جو ہے سخت ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اچھا وقت گزر ہے. لیکن جب ہم بیک اپنی دیکھتے ہیں، ماضی میں جاتے ہیں، تو ماضی میں ہم کہتے ہیں ہمارے بڑوں کا وقت اچھا تھا، حالانکہ ان کے مطابق ان کا وقت سخت چل رہا تھا. تو کلام کے مطابق ہر دور ہی سخت رہا ہے جب سے یسوع مسیح یہ دنیا چھوڑ کر گئے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ وقت اس لیے سخت ہے کیونکہ ابلیس کو جو ہے شروع ہی سے اس دنیا میں چھوڑ دیا گیا تھا. یہ وقت یسوع مسیح کے جو ہے وقت کے بعد جو ہے سخت نہیں ہوا، بلکہ یہ باغ عدن میں گناہ کے بعد سختی شروع ہو گئی. جب گناہ دنیا میں آیا تو کیا ہوا کہ گناہ کے بڑھنے کے وسیلہ سے ابلیس کو اس دنیا میں اس کی سزا دی گئی، اور اس کو یہاں پر پھینک دیا گیا. اور انسان کو بھی یہی سزا دی گئی کہ انسان بھی اسی دنیا میں رہے گا جس میں شیطان ہے. اور جب شیطان اور انسان دونوں اس دنیا میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے، شیطان نے گناہ ہی اس لیے کروایا انسان سے کیونکہ وہ انسان کو پسند نہیں کرتا. اور جب خدا کا اور شیطان کا ایک معاہدہ ہوا کہ خدا نے اس سے کہا کہ تو نے انسان کو سجدہ کرنا ہے، تو نے جو ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس سے جھک کر رہنا ہے، تو شیطان کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اس سے اسے کیا کیا؟ خدا کی نظروں کے سامنے گرانا چاہا. اور جب اس نے خدا کی نظروں کے سامنے گرانا چاہا تو تب شیطان لگا ہوا ہے کہ وہ انسان کو خدا کی نظروں کے سامنے گراتا ہے. وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے، انسان سے ایسی حرکتیں کرواتا ہے جس کے وسیلہ سے خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، خدا تھوڑے ٹائم کے لیے خاموش ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے. آمین. خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اس نے کہا کہ میں اب سے لے کر اب تک میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ نہیں. خداوند ہر دور میں ہمارے ساتھ رہا ہے. اور آخر دور میں جب سختیاں زیادہ بڑھ جائیں گی، گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، ابلیس کی قوتیں چاروں طرف انسان کو پریشان کر رہیں گی، خداوند اس وقت بھی کام کرے گا. اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ اپنا روح ہر فرد بشر پر ڈالے گا. آمین. کسی ایک پر نہیں، کہتا ہے ہر فرد بشر کے لیے اس کا روح موجود ہوگا. جسے وہ چاہے گا، جو بھی انسان اس روح کی مدد مانگے گا، اس روح کو جاننا شروع کرے گا، اس روح کے بارے میں اس کو پہچاننا شروع کرے گا، وہ روح خداوند کا روح جو ہے وہ اس انسان کی مدد کرے گا اور وہ اس میں سے اسے نکال دے گا. آمین. تو ہم نے جیسا اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں پڑھا لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جب روح القدس ہماری زندگیوں پر آتا ہے، آمین موسیٰ، جب روح القدس ہماری زندگیوں پر آتا ہے تو ایک اسپیشل بلیسنگ ہمیں ملتی ہے. اور وہ بلیسنگ کیا ہے کہ روح القدس ہمیں قوت سے بھر دیتا ہے. آمین. ہر شخص کمزور محسوس کرتا ہے جب بھی وہ ابلیس کے اٹیک میں آتا ہے، جب بھی اسے برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب بھی دنیاوی طور پر یا مینٹلی طور پر، اسپرچولی طور پر، فزیکلی طور پر کسی بھی انسان کو جو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی کمزوری میں اسے قوت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ قوت جب اس بدل میں آئے تو وہ دوبارہ سے زوراور ہو کر کام کر سکے. میں جب کوئی بندہ بخار ہوتا ہے اسے
تو کیا ہوتا ہے, بخار کے لیے وہ ٹریٹمنٹ لیتا ہے اور ڈاکٹر صاحب اسے کیا کہتا ہے کہ اس کو خوراک کھلاؤ, اس کو اچھی ڈائٹ دو تاکہ اس کے جسم میں قوت آئے, کیونکہ یہ کمزور ہو گیا ہے بخار کی وجہ سے. اسی طرح جب کسی میں بدرو آ جاتی ہے, بری روح آ جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ, کیونکہ ابلیسی تاثیر نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا ہے. ایسے ہی ہے. اسی طرح جب ہم روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ روحانی کمزوری ہمیں طرح طرح کے برے حالات میں ڈال دیتی ہے, اور ان برے حالات میں سے نکلنے کے لیے ہمیں روحانی طور پر مضبوطی چاہیے, اور وہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ خدا کے کلام کو سننے سے. تو روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے ہمیں خدا کا کلام سننا پڑتا ہے. آمین. اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور کلام کو سنتے ہیں تو ہم روحانی طور پر کیا ہو جاتے ہیں؟ زوراور ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. جب ہم روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو ابلیس ہمیں طرح طرح کے خیالوں میں ڈالتا ہے, وسوسوں میں ڈالتا ہے, ہمیں دنیا کے برے حالات دکھاتا ہے, ہمیں ابلیس جو لوگ ہیں دشمن کے طور پر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں کوئی بھی اپنا نہیں لگتا, ہمیں ہر کوئی پرایا لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے خون سفید ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم روحانی طور پر کمزور ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیں ہر دور میں ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید وہی چیزیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں جو خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے. لیکن عزیزوں, آج جس چیز کے بارے میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں, ایک نیا مکاشفہ خدا کے روح کی ہدایت سے, اگر اس کو ہم غور سے سیکھیں تو یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا, آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا, اور اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. آمین. کلام میں لکھا, خدا نے کہا روح قدس تم پر نازل ہوگا اور تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. قوت کا مطلب ہے انرجی ملنا. جیسے میں نے کہا کھانے پینے سے بدن کو انرجی ملتی ہے, اور کلام سننے سے روح کو انرجی ملتی ہے. اگر ہم دونوں چیزوں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ, جسمانی خوراک کے ساتھ ساتھ, ہمیں اپنی روحانی خوراک کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم خداوند کی پریزنس میں ہو تو بڑی سنجیدگی سے اس کی باتوں کو سنیں. وہ وقت ہوتا ہے آپ کی خوراک حاصل کرنے کا, وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ کی انرجی کو ڈبل کرنے کا, اور قوت کے پیچھے بہت بڑے بڑے مکاشفات ہیں. یہ قوت صرف آپ کو اس طرح سے نہیں کر دے گی جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے. پالوس رسول نے فرمایا کہ جب ہماری جو ہے جنگ وہ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں پر ہے. ہم اس بات کو جسٹ لیتے ہیں کہ شاید کوئی بدرو آ جائے تو ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں گے تو ہمارا بدرو کے ساتھ اچھا مقابلہ ہو جائے گا, ہم دعا کر لیں گے تو وہ بھاگ جائے گی. عزیزو, یہ قوت صرف ایک ورڈ ہے لیکن اس کے پیچھے ڈھیروں قسم کی بلیسنگز ہیں. آمین. یعنی روح القدس کا نزول ہمیں ایک قوت, ایک انرجی, ایک پاور نہیں دے رہا صرف ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے, بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری بلیسنگز ہیں. اور جب ہم روح القدس کے مکاشفات کو لیتے ہیں تو تب ہم اس سے بخوبی جو ہے واقف ہو جاتے ہیں کہ روح القدس ہمیں کس کس قوت سے بھرتا ہے. اگر پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اس میں پڑھا جائے تو لکھا ہے کہ جب روح القدس تم میں آئے گا تو قوت کیسی ہوگی. صرف تم انرجیٹک نہیں ہو جاؤ گے کہ غیر زبانیں بولنا شروع ہو جاؤ یا ورشپ کے دوران اونچی اونچی نعرے لگا کے تالیاں بجا کر یہ تمہاری قوت ہے, بلکہ وہ کہتا ہے کہ روح القدس کی قوت ایسی ہے کہ جس کے اندر روح القدس آ جاتا ہے وہ اسے طرح طرح کی نعمتوں سے آسودہ کر دیتا ہے. آمین. روح القدس کی قوت کیا ہے کہ جب آپ کے اندر وہ قوت آتی ہے تو آپ بیماروں کو اچھا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آمین. جب روح القدس کی قوت آپ کے اندر آ جاتی ہے تو آپ نبوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاللیلویا. جب روح القدس کی قوت آپ کے اندر آ جاتی ہے آپ کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں.
اگر روح القدس کی قوت آپ کے اندر نہیں ہوگی تب یہ کام آپ نہیں کر سکیں گے. آمین. آپ بیماروں کو اچھا نہیں کر پائیں گے. یہ نعمتیں ہیں روح القدس کی, اس کی پاور ہے. جب وہ آپ کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر ڈفرنٹ قسم کی ابیلٹیز ہے. یعنی قوت کا مطلب یہی ہے کہ روح القدس کی ایک اپنی پرسنالٹی کے ساتھ اس کی ابیلٹیز. اسی طرح نہ صرف یہ کام کرتا ہے بلکہ روح القدس جب آپ کے اندر آتا ہے تو یہ آپ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ بیوقوف ہیں, اگر آپ کو عقل سمجھ نہیں ہے, اگر آپ دانا نہیں ہیں, نادان ہیں, جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے خداوند کی پریزنس میں بیٹھنے کے لیے, ہمیں خداوند کی حضوری میں بیٹھنے کے لیے سکھایا جاتا ہے, لیکن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو ہم نادان ہیں. ہم خداوند کی پریزنس کی ویلیو نہیں کرتے, ہم خداوند کے گھر جانے کی ویلیو نہیں کرتے. اس کا مطلب ہم نادان ہیں. ہم نے خدا کی حضوری میں بیٹھنے کا طریقہ کار نہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں. اکثر عورتیں جو ہے سر پر دوپٹے نہیں رکھتی. اور کیوں نہیں رکھتی؟ کیونکہ وہ گوروں کو فالو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے گورے ایسے کرتے ہیں, وہ بائبل پیروں میں رکھ لیتے ہیں, وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہیں, وہ نکر پہن کے چلے جاتے ہیں, تو ہم نے بھی ایسا کرنا ہے. عزیزو, ہمیں کلام کے کلچر کو فالو کرنا ہے, ہم نے کسی کلچر کو فالو نہیں کرنا. جب خداوند کا کلام یہ ہمیں فرماتا ہے کہ جب خدا کے گھر میں جانا ہے تو ہمیں بڑی سنجیدگی سے قدم رکھنے ہیں, تو یہ عقل سمجھ کہاں سے آئے گی؟ یہ روح قدس ہمیں بتائے گا کہ کس طور پر ہمیں خدا کی عزت کرنی ہے. ہمارے سامنے بیٹھا ہوا شخص یا ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں جس کی ہم عبادت کرنے آئے ہیں, بلکہ وہ خداوندوں کا خدا, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ تخت نشی ہے. اور جب ہم نے اس کے سامنے بیٹھنا ہے تو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ, اور اس طور پر کہ وہ ہم سے بات کر رہا ہے, نہ کہ کوئی انسان ہم سے بات کر رہا ہے. اور جب روح قدس ہمارے اندر آتا ہے تو ہم جب نادان ہوتے ہیں تو ہم بیٹھ جا کر بھی یہ نادانیاں ختم نہیں کر سکتے. جیسے کہ ننھے بچے ہیں, ان کو جتنی مرضی دفعہ سمجھائیں گے تو یہ اپنی عقل سمجھ سے نہیں چلیں گے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ کیا کہا جا رہا ہے. اسی لیے جب بپتسمے کے لیے بھی کہا گیا یا روح القدس کا نزول بھی ہوا تو ان لوگوں میں ہوا جو حکمت سے بھرے ہوئے ہیں, یعنی جو عقل سمجھ رکھتے ہیں, جو گناہ کی پہچان رکھتے ہیں, جن کو ان باتوں کی سمجھ ہے کہ ہاں بھئی خدا کیا ہے, خدا کی عزت, خدا کی تعظیم کس طور پر کرنی ہے, خدا کی حضوری میں آنا ہے تو کس طور پر ہم نے خدا کی پرستش کرنی ہے. ہم نے خدا کی پرستش سے اکتانا نہیں ہے, اور جتنی بار بھی ہمیں خدا کی پرستش میں کرنے کے لیے حاضر ہونا پڑے, ہمیں کبھی بھی اس سے تھکنا نہیں ہے, کیونکہ کلام کہتا ہے وہ ہم سے تھکتا نہیں ہے. اسرائیل کا خدا کبھی بھی نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. آمین. ہم خدا کے گھر میں بیٹھے بیٹھے اونگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں خدا کا پتہ ہی نہیں کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہے, وہ جو ہر جگہ موجود ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہم پر اپنی نگاہیں لگا کر بیٹھا ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں تو ہم کس طور پر اس کے لیے ایکٹیو ہیں اور کس طور پر اس کی برکت لینے کے لیے اکٹھے ہوئے. تو جب خداوند کا روح آپ کے اندر آتا ہے تو آپ کے اندر انرجی آ جاتی ہے زیادہ سے زیادہ دیر خدا کی حضوری میں برداشت کرنے کی, بیٹھنے کی, لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کی, ہر جگہ پر اس طور پر بولنے کی جس طور پر ہمیں بولنا چاہیے. وہ ہمیں حکمت اور سمجھ عطا کرتا ہے. یہ بھی اس کی قوت کی ایک ابیلٹی ہے. اگر خدا کا روح ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہمارے اندر برداشت نہیں ہوگی, ہمارے اندر غصہ ہوگا, ہم جذباتی ہو جائیں گے, ہم بے چین ہو جائیں گے, ہم اپنا دھیان فوکس نہیں کر پائیں گے خدا کی طرف. لیکن جیسے ہی خدا کا روح ہمارے اندر ہوگا, ایک عجیب پاور ہمارے اندر آ جائے گی جو ہمیں اوور کم کرنا یعنی غلبہ ڈالنا سکھائے گی ان ساری اپنی جسمانی حرکتوں پر. کیوں
کیونکہ ہم اپنے طور پر اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، صرف اور صرف خداوند کا روح ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ آمین۔ اب شفا دینے والے کے پاس قوت نہیں ہے۔ آمین۔ اگر میں کہوں میں کسی کے لیے دعا کرتی ہوں تو اسی شفا مل جاتی ہے، میرے پاس قوت نہیں ہے۔ قوت کس میں ہے؟ قوت کس میں ہے؟ خدا کے روح میں ہے، اور جب خداوند اپنا روح نازل کرتا ہے وہ انہی کے وسیلہ سے نازل کرتا ہے جو اس کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، جو اس کو جس کو وہ اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ بدن اس قابل ہے کہ میں اپنی قوت اس میں ڈالوں اور یہ قوت جو ہے ٹرانسفر ہو۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیں گے، رومیو 10 باب، ایمان سے اگلا بک ہی ہے، رومیو 10 باب، رومیو کا خط اس کا 10 باب اور اس کی 17 آیت۔ ایک اور چیز جو ہمیں خدا کا روح قوت میں دیتا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے 10 باب 17 آیت میں لکھا ہے، سولہویں سے پڑھوں گی، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا، چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آمین۔ اب ایمان کس سے پیدا ہوگا؟ جب خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے تو ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایمان۔ اور اسی کی اگر 11ویں آیت پڑھوں تو یہاں پر لکھا ہے، چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ یہ ایک اور پاور ہے، وہ کون سی ہے؟ کہ اگر آپ خدا کے کلام پر ایمان رکھنے والے ہوں گے تو خدا اپنا روح آپ پر نازل کرے گا، اور وہ آپ کو کبھی کہیں پر بھی کسی مقام پر شرمندہ نہیں ہونے دے گا، نہ آپ کو فائنینشلی شرمندہ ہونے دے گا، نہ آپ کو اسپرچولی کسی بھی اسٹیج پر کھڑا کرے گا، آپ کے وسیلہ سے کام کرے گا۔ آپ کسی آفس میں جائیں گے، خداوند آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ آپ خاندان میں ہوں گے، آپ کی عزت کو بڑھا کر رکھے گا، آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ کسی بھی مقام پر آپ ہوں گے، یہ ایک قوت کی ابیلٹی ہے کہ وہ آپ کو شرمندگی سے بچا کر رکھے گی۔ اور یہ کس کی ابیلٹی ہے؟ روح القدس کی۔ جب خدا کا روح، پاک روح آپ کے اندر آئے گا تو آپ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ عزیزو خدا کا روح جو ہے انسان کو ٹوٹلی چینج کر دیتا ہے، انسان کے اندر مکمل تبدیلی لے کر آ جاتا ہے۔ اور جب اس کے اندر مکمل تبدیلی آتی ہے خدا کے روح کی ہدایت کے وسیلہ سے، تو وہ خدا کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ خدا کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، نہ اس کے اندر جھوٹ رہتا ہے، نہ اس کے اندر مکاری رہے گی، نہ اس کے اندر فریب رہے گا، نہ اس کے اندر زنا رہے گا، نہ خون ریزی رہے گی، نہ چوری رہے گی، کسی قسم کا گناہ موجود نہیں ہوگا۔ جب خدا کا پاک روح آپ کے اندر ہوگا، آپ کے اندر دنیاوی گناہ نہیں ہوں گے، جسمانی گناہ نہیں ہوں گے، تو آپ آٹومیٹکلی خدا کے قوت کی مدد سے، روح القدس کی قوت کی مدد سے خدا جیسے بنتے جائیں گے۔ آمین۔ آج کون ہے جو خدا جیسا نہیں بننا چاہتا؟ ہر کوئی جب توبہ کرتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس گناہ کی سزا جہنم ہے، میں اس کا حقدار نہ ہوں، وارث نہ ہوں، بلکہ میں خدا کی پریزنس میں رہوں، میں خدا کی حضوری میں رہوں، میں خدا کے ساتھ چلوں، اور جب میں خدا کے ساتھ چلوں گا، میں خدا کے کلام پر عمل کروں گا، تو خدا مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھائے گا۔ آمین۔ تو عزیزو خدا ان کا کلام سب سے پہلی قوت جو ہمیں دیتا ہے روح القدس کے وسیلہ سے، وہ کون سی قوت ہے؟ آپ کے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا ہوگی۔ جب اس عورت کے اندر جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، جب بیماری تھی اور 12 برس سے وہ کمزور تھی، بیماری میں مبتلا تھی، لیکن جیسے ہی اس عورت کے اندر ایمان پیدا ہوا یسوع مسیح پر، کیونکہ اس نے سنا کہ ایک شخص ہے جو معجزات کرتا ہے،
جس کے معجزات سے مردے زندہ ہوتے ہیں, لنگڑے صحیح ہوتے ہیں, اندھے دیکھ پاتے ہیں, کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں. اور اگر میں اس شخص کے پاس پہنچ جاؤں گی تو ضرور ہے کہ میں اپنی بیماری سے اچھی ہو جاؤں. اس نے اپنے گھر میں ہی جب اس بات پر ایمان رکھا کہ یسوع مجھے بھی ٹھیک کر سکتا ہے, اگر اس نے اوروں کو ٹھیک کیا ہے تو کلام کیا فرماتا ہے, قوت تو اس کے اندر پہلے سے ہی آ گئی. آمین. لیکن جیسے ہی وہ یسوع کے پاس جاتی ہے, کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ یسوع کو چھوتی ہے, اور چھونے سے کیا ہوتا ہے, یسوع آگے کیا کہتے ہیں, مجھ میں سے قوت نکلی ہے. اور وہ جب قوت اس عورت کے اندر آئی تو کیا ہوا, وہ عورت جو قدموں پر چھکی ہوئی تھی, جو بھیڑ میں لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی, جس سے لوگ گھن کھاتے تھے, جس کو پسند نہیں کرتے تھے, اس کی بیماری کے عوض کوئی اس سے ملنے نہیں جاتا تھا, کیا ہوا کہ جیسے ہی یسوع کی قوت اس کے اندر آئی, اس کی شرمندگی جاتی رہی, اس کا منہ چھپانا جاتا رہا, اس کا لوگوں کے سامنے جو تھا ایک امیج وہ تبدیل ہو گیا, اور وہ چھپی نہ رہی بلکہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی. وہ جس شرمندگی سے اپنے آپ کو چھپاتی پھرتی تھی, کیا ہوا, یسوع کی قوت اس کے اندر جانے سے اس کے اندر ایک نئی قوت آ گئی, اور وہ سب کے سامنے دلیری کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آمین. جب خداوند کی قوت آپ کے اندر آ جاتی ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ دنیا کو جا جا کر بتائیں یا دنیا کو جا جا کر کچھ کہیں, بلکہ خداوند کی قوت آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. آمین. اب میں جانتی ہوں کہ اگر خداوند کا روح میرے ساتھ ہے, اس کی قوت میرے ساتھ ہے, تو مجھے لوگوں کے پاس جا جا کر اس بات کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی قوت جو میرے اندر ہے, وہی قوت لوگوں کو بتا کر یہاں پر اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتی ہے. اگر نہیں لا رہی, اگر نہیں کر رہی, تو اس کے بیہائنڈ بھی کچھ سٹوری, خداوند کے اپنے بھید ہے, خداوند کے اپنے مکاشفت ہے. وہ ہمارے صبر کو دیکھ سکتا ہے, وہ ہماری برداشت کو دیکھ سکتا ہے, وہ ہمارا امتحان لے سکتا ہے کہ کیا ہم بھیڑ میں ہی خداوند کریں, کیا ہم خداوند کو ہر حالات میں, ہر طرح کی سچویشن میں خداوند کے لیے کھڑے ہیں, اڑے ہیں, کھڑے ہیں, یا ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. عزیزو, خدا اگر ہم سے کام لینا جانتا ہے, وہ ہر ایک سے کام لینا جانتا ہے. وہ کسی کو بھی بستر سے اٹھا کر لانے کی قدرت رکھتا ہے, وہ کسی کو بھی مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر وہ اس عورت کو جو لاغر ہو چکی تھی, کمزور تھی, اس کو اتنی دور سے یسوع تک لا سکتا ہے, تو خداوند یہاں پر بھی کسی کو بھی لا سکتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ہر ایک چیز میں ہمارے لیے اپنے طور پر ہمیں چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہم میں یہ برداشت ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے وقت میں خداوند ہمیں اور اپنی پاور سے, اور انوائنٹنگ سے, اور قوت سے بھرنے والی. آمین. ہاللویا. کیونکہ خداوند کو قوت دینے کے لیے ایک شخص ہی کافی. قوت دینے کے لیے اسے بھیڑ کی اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے مجھے استعمال کرنا ہے, پاسٹر جی کو, تمر کو, کسی کو بھی استعمال کرنا ہے, تو وہ اپنے وقت کے مطابق ہر طرح کے حالات میں ہمیں جو ہے برداشت کرنا, ہمیں ہر سچویشن سے گزارتا ہے, تاکہ ہم خداوند کے لیے ایک اچھے وقت کے لیے بہتر طور پر تیار ہونا شروع ہو جائے. آمین. اسی طرح افسیوں 5 باب میں پڑھیں گے. پریز دی لارڈ. افسیوں 5 باب اور اس کی 19 آیت. یہاں پر لکھا ہے, 18 آیت کا جو ہے آخری لائن پڑھوں گی. لکھا ہے, بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت
اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کے لیے شکر کرتے رہو. آمین. اب ایمان جو ہے، ایمان خداوند پر رکھنا، ایک اچھے وقت کا انتظار کرنا، برے حالات کی برداشت کرنا، صبر کرنا، شرمندگی میں ثابت قدم رہنا کیسے ممکن ہے؟ صرف اور صرف خداوند کا روح کہتا ہے کہ یہ خدا کے روح کے وسیلہ سے ہی ہو سکتا ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے روح سے معمور ہوتے جانا ہے، اور روح میں معمور ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ساری چیزوں سے بچنے کا بہتر طریقہ خداوند کا بندہ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو بتاتا ہے. وہ کہتا ہے چاہے جیسے بھی برے حالات آ جائے، جیسے بری سچویشن آ جائے، وہ کہتا ہے شراب میں متوالے نہ بنو. لوگ سٹریس میں جاتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، وہ طرح طرح کی ایڈکشن میں بڑھ جاتے ہیں کہ اب سچویشن ہمارے ہاتھ سے باہر نکل گئی، اب تو ہم جو ہے شاید خداوند نے ہمیں رد کر دیا ہے، یا خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا ہمارا کام اتنا ہی تھا. وہ اپنے گول سے ہٹ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح سے منتشر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ خدا ایک بڑے پلاننگ کے لیے، ایک بڑے منصوبے کے لیے انہیں تیار کر ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شراب میں متوالے ہو جاتے ہیں، وہ طرح طرح کی ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں، وہ خدا کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں. حالانکہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے. ابلیس تمہیں گناہ سے گناہ میں اور لیے جائے گا. اس سچویشن میں کیا کرنا ہے؟ جب شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، جب اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑے، جب برے حالات کا سامنا کرنا پڑے، تو خدا ان کے روح کہتا ہے اور روح میں معمور ہوتے جاؤ. اور اس میں کیا کرنا کہتا ہے؟ آپس میں، یعنی جتنے بھی ہو اکٹھے ہو کے مزامیر گاؤ. زبوروں میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ داؤد نے جتنے زبور لکھے، اس نے برے حالات میں سامنا کرتے وقت ان کی شکر گزاری کے طور پر ان زبوروں کو لکھا. اس نے جب بھی شیروں کا مقابلہ کیا، جنگوں کا مقابلہ کیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، اس نے شکر گزاری لکھی. اور وہ زبور جو ہے آج بھی ہم کرتے ہیں. کہتے ہیں تو اپنی اکھیاں نہ حال ویکھے گا جلدی جانا. یہ زبور کس کے ہے؟ داؤد کے ہے. وہ کہتا ہے خداوند تو میرے دشمن کی بالدار کھوپڑی کو چیر دے. آمین. یہ کس کے الفاظ ہے؟ یہ داؤد کے الفاظ ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ چاہے میرے دشمن سامنے سے آ جائے، پیچھے سے آ جائے، میں گھبراؤں گا نہیں کیونکہ خداوند میرے ساتھ. اسی لیے وہ کہتا ہے مزامیر گاؤ. جب تم گیت زبور گاؤ گے تمہیں انکریجمنٹ ہوگی کہ یہ سب خدا کے نبیوں کے ساتھ ہوا، رسولوں کے ساتھ ہوا، بڑے بڑے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کو دی. تو تمہارے ساتھ کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ اور تمہارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب روح قدس سے معمور ہوگے تو تمہیں قوت کن سے ملے گی؟ خدا کے حضوری میں گیت زبور پرستش کرنے سے تمہیں قوت مل جائے گی. اور پھر تم گھبراؤ گے نہیں، اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھو گے، اکیلے نہیں سمجھو گے. کہتا ہے روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہو. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری عبادت کوئی بھی کام کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ آدمیوں کے لیے نہیں کرتے، بلکہ جب بھی عبادت کرتے ہیں ہم آدمیوں کے لیے نہیں کر رہے. گو کہ ہم پرستار ہیں، ہم پرستش کر رہے ہیں، ہم آدمیوں کے لیے نہیں کر رہے کہ آدمیوں کے سامنے ہمیں کوئی خراج تحسین دیا جائے. ہاں اگر خداوند خوش ہوگا تو خداوند کو ہماری عزت کو بڑھانا خوب جانتا ہے. وہ ہمیں یہاں سے اٹھائے گا اور ایک بہت بڑی بھیڑ میں کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. لیکن وہ ہمیں تیار کر رہا ہے، وہ ہمیں ہماری تیاری کے لیے ہمیں جو ہے وہ سمجھتا ہے کسی جگہ پر. میں نے ہمیشہ جتنے بھی دفعہ پرانے عہد نامے کو پڑھا، میں نے دیکھا جتنے بھی نبیوں رسولوں سے خداوند نے کام لیا انہیں اکیلا چھوڑا. جب ان سے بڑا کام لیا گیا، ایلیا سے بڑا کام لیا گیا، اسے اس نالے پر چھوڑ دیا. وہ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کو لے کے نہیں سب کے ساتھ بیٹھا رہا کہ کہا لیتے آجو سارے بتاڑے بھی بندوبست کرو. آپ نے دیکھا جب یوسف کو خداوند نے بادشاہ بنانا تھا، اس کو اس کی فیملی سے نکال کر اکیلا چھوڑ دیا گیا چھوٹے بچے کو.
اس کو چھوٹے سے کو اٹھا کر بادشاہ کے محل تک پہنچا دیا گیا اور اس کو بادشاہ بنائے. داؤد کو پوری فیملی, اتنے بڑے بڑے بہن بھائی ہیں, اور جب سموئیل آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے نبی بننے کے لیے, بادشاہ بننے کے لیے چنا گیا ہے, تو اس کا باپ بھی کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے. لیکن خداوند تو وہی چاہیے تھا. شاید وہ چھوٹا بچہ کہیں ادھر ادھر بھی نہیں بھیجتے ہوں گے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, اس بچے کو جس کو وہ نہ سمجھ رہے, لیکن خداوند اس بچے پر نگاہیں لگا کر بیٹھا ہوتا ہے. خداوند ہمیشہ جب آپ سے کوئی کام لینے لگتا ہے تو وہ آپ کو اکیلا چھوڑتا ہے. آپ کتنے وفادار ہیں گے. ایوب پر آزمائش آئی, ایوب کی آزمائشیں ہم یاد کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایوب نے کہا خداوند تو نے لیا, تو نے دیا, تیرا نام مبارک ہو, لیکن اس کا ٹیسٹ ادھر تک ہی نہیں تھا. 18 سال وہ اس غار میں رہا بیماری کے ساتھ. بیوی صرف کھانا دینے کے وقت آتی تھی اور آ کر بھی مشورے کیا دیتی تھی, خداوند کی بےزتی کر, تذلیل کر, خداوند کو لعنت کرتا کہ خدا تجھے سزا دے کے مار دے. صرف دن میں شاید 2 دفعہ آتی ہوگی, ایک ہی دفعہ تینوں ٹائم کا دے جاتی ہے, لیکن 18 سال وہ ایک غار میں بند رہا کیونکہ ناسور سے بھرا ہوا تھا. اور ناسور کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں وہ ان کو ہمیشہ شہر سے باہر رکھا جاتا ہے, کوڑ جن کو پڑ جاتا تھا. جب اس کو 18 سال تک خداوند نے دیکھا, پرکھا, برداشت اس کی دیکھی, پھر خداوند نے اس کو دگنا دیا. اور لکھا ہے کہ جب خدا نے ایوب کو جو بیٹیاں دی, جو پہلی بیٹیاں دی, وہ اس سے بھی کئی گنا خوبصورت تھی. آمین. خداوند نے جو بزنس دیا ڈبل دیا, اور اس سے بھی کئی گنا پروفیٹیبل دیا. خداوند نے ہر ایک چیز اس کو ڈبل دی اور پہلے سے بھی خوبصورت اور اچھی دی. خداوند ہمیشہ آپ کو اکیلا چھوڑتا ہے, وہ آزماتا ہے, وہ آپ کی پرکھ کرتا ہے, اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس امتحان میں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ برے وقت میں میرے ساتھ کون کون کھڑا ہوا, آپ خوشی منائیں. کلام لکھے دیندار کو خدا نے اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. جب وہ قوت دیتا ہے تو وہ آپ کے اندر ایمان کی مضبوطی کو پیدا کرتا ہے. جیسے ہی خدا نے پہلی دفعہ کلام کیا ابراہیم کے ساتھ کہ میں تجھے اولاد دوں گا, ساتھ ہی خدا نے اسے کیا کہا, اپنے وطن اور ناطے داروں کو چھوڑ, اور جس ملک میں تجھے لے کر جاتا ہوں وہاں چلا. کہاں لے کے گیا, نہ آگے دا پتا, نہ پیچھے دا سہرا, آئی سہرا, توپ ہی توپ, نہ چھت, نہ کوئی پودا, نہ کوئی کچھ. ریگستانوں میں خدا لے گیا ابراہیم, اکیلی زمین پر. لیکن ابراہیم بھی جہاں جہاں جاتا رہا خدا کے لیے قربان گاہیں بناتا رہا, خدا کی شکر گزاری کرتا رہا کہ خدا تیری شکر گزاری ہے کہ تو نے مجھے اس سارے گناہ آلودہ ملک سے نکال لیا, اور میرے ایمان پہ جو تو نے مجھے کہا ہے وہ تو کرے گا. اور خدا نے اس کے ایمان کو جب تک مضبوط نہ کر لیا, خداوند نے اس کو اولاد نہیں دی. 24 سال لگے اس کو. اب ہمارے پاس اتنا, ہماری تو عمریں اب چھوٹی ہیں, پہلے تو 9 سال عمریں ہوتی تھی. اب عمریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہمیں اتنا لمبا ٹائم ویٹ کرنے کے لیے خداوند نہیں دے گا. ہم کہیں گے اچھا تو ساڑھا بھی 24 سال ہی ویٹ کرنا پڑے گا. نو, ہمیں وہ جلدی دے گا. اب اس کی پرکھ بڑی فاسٹ ہو گئی ہے, وہ ایک دن میں دیکھ لیتے ہیں, اور وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم کتنی بار اس کا انکار کریں گے. پترس کو کہتا ہے مجھے پتہ ہے پہلے تو مر کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار جو ہے میرا انکار کر دے گا. وہ پہلے ہی جانتے کہ ہم کتنی برداشت کر سکتے ہیں اور کتنی برداشت ہم میں ہے اور ہم نہیں کر پائیں گے. تو کلام یہ فرماتا ہے کہ جب روح القدس ہمارے اندر آتا ہے, کس قدر ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے کہ جب خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے تو وہ ہمیں قوت سے بھرتا ہے اور ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی آ جاتی ہے. یعنی ہم بیمار بھی ہوتے ہیں, یوں بیمار تھا, کمزور تھا, لیکن اس کے اندر خدا نے اپنی روح کی قوت کیسے دے دی کہ وہ برداشت کرتا رہا اور خدا پر ایمان رکھتا رہا کہ خدا مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. پالوس رسول کیا آخری وقت تک بیمار رہا, آنکھیں جو ٹھیک ہوئی تھی اندھے پن سے ان میں سے پانی رستا رہتا تھا, جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ کانٹا مجھے چھپویا گیا. اور وہ خداوند سے روز کہتا کہ خداوند تو اس کو ٹھیک کر دے, لیکن پھر بھی تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے. خداوند نے آخری وقت تک اس کی آنکھوں کو ٹھیک نہیں کیا. پالوس رسول جس نے پوری دنیا میں خداوند کے کلام کو پہنچانے کے لیے ساری محنت کی, معجزات اس کے وسیلہ سے وہ کلام کی منادی کی, لیکن خداوند نے اس کو اس بیماری سے شفا نہیں دی. کیوں؟
کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں کہاں سے ہم گرے اور کہاں سے ہمیں اٹھایا. کیونکہ اگر وہ خداوند یسوع مسیح کی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، وہ کبھی اس بات کو یاد نہ رکھتا کہ میں نے یسوع کے نورانی چہرے کو دیکھا. اس نورانی چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے تو وہ اندھا ہو گیا تھا، اور جب وہ اندھا ہوا اور اس کی آنکھیں اننیا نے واپس دی تو اس کی آنکھوں سے پانی رستا رہتا تھا، آنکھیں پہنچتا رہتا تھا، ہر وقت آنکھیں پہنچتا رہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے اسے شفا آخری وقت تک خداوند نے ملا، تاکہ ہر رات وہ خدا کی شکر گزاری کرے اور یسوع مسیح کے اس جلوے کو یاد کرے. آمین. تو خداوند جب قوت دیتا ہے تب ایمان پیدا ہوتا ہے. اسی لیے تو ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر روح القدس نہیں ہوتا، ہم روح القدس سے خالی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ایمان سے بہک جاتے ہیں. غیر زبانیں، میں نے پچھلی دفعہ بولا کہ غیر زبانیں بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں. نعمتیں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں. روح القدس آپ کے اندر خدا کی ایبلٹیز کو شو کرتا ہے. کیا آپ کے اندر ایمان کی مضبوطی ہے؟ کیا آپ بار بار دعائیں ایک ہی مقصد کے لیے دعا کرنے والے تو نہیں ہیں؟ کیا آپ ہر وقت خدا کی حضوری میں گڑ گڑانے والے تو نہیں ہیں؟ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم گھنٹوں ایک ہی مقصد کے لیے دعا کرتے رہیں. آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ہمیشہ میں کہتی ہوں ایسا مضبوط ہو کہ آپ کے منہ سے لفظ نکلے اور آپ کا ایمان ہو کہ خدا نے آپ کی دعا سنی. آمین. آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں فلانے مقصد کے لیے، جن نکالنے کے لیے، بدرو نکالنے کے لیے، جادوگری کے لیے 4 دن دعا کروں گا، 3 دن دعا کروں گا، 7 دن دعا کروں گا تو پھر تسی ٹھیک ہوگے. نو. آپ کا کنیکشن، آپ کے پراؤڈنس ان ورڈز میں ہونی چاہیے. میرا کنیکشن میرے خدا کے ساتھ اتنا مضبوط ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ میں ایک ہی دفعہ دعا کروں گا اور وہ میری دعا کو سن لے گا. آمین. تو آج ہم اسی جگہ پر وائنڈ اپ کریں گے اور نیکسٹ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کہ روح القدس کی قوت ایمان کی مضبوطی، آج کہ ایمان کی مضبوطی کو ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، اور وہی ایمان کی مضبوطی ہمیں حکمت دیتی ہے، سمجھ دیتی ہے، فہم دیتی ہے، علم دیتی ہے، خدا کا خوف دیتی ہے. جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خداوند میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگلی دفعہ سیکھیں گے کہ ایمان کی مضبوطی روح القدس کی قوت کے وسیلہ سے شفا کی نعمت کس طور پر کام کرتی ہے. آمین. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ خدا کے روح نے اس چیز کو میرے دل میں ڈالا کہ کیوں نہ ہم ان چیزوں کو گہرے طور پر سیکھیں کہ روح القدس کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس کی قوت کے پیچھے بہت سارے بھید ہیں، اور وہ قوت جب ہمارے اندر آتی ہے تو ہمیں اس قوت کا لالچ ہونا چاہیے، ہمیں اس قوت کی تڑپ ہونی چاہیے. اور شاگردوں کو بھی یہی کہا گیا. یسوع مسیح کے شاگرد اگر انتظار کر رہے تھے تو انہیں معلوم تھا کہ یہ قوت، ہمیں وہ قوت ملنے والی ہے جس کے وسیلہ سے یسوع مسیح اس دنیا میں کام کر رہے تھے. آمین. اب ہمیں بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر روح القدس کی قوت نہیں ہوگی تو سب سے پہلی بات تو ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا. تو جب ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا تو چاہے ہم دعا کرنے والے ہیں یا کروانے والے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم لیڈرز بننا چاہ رہے ہیں، اگر ہم دعا کرنے والے بننا چاہ رہے ہیں، تب سب سے پہلے ہمارا ایمان اپنے خدا پر خود سے ہونا چاہیے. اپنا ریلیشن خدا کے ساتھ اتنا مضبوط ہو کہ ہمیں پتا ہو کہ جس کے لیے جو میں دعا کروں گا. کئی بار کہید ہے خدایا میں دعا کتنی میری عزت رکھ لی، میری جڑا ہے نا میری دعا سنی جائے، ایسا نہ ہوئے کہ دعا سنی نہ جائے تو میری بےزتی ہو جائے. ایسی باتیں کرنے کی ہمیں نوبت نہ پڑے. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہوں کہ ہاں میں نے دعا کر دی اور خدا نے یہ کر دیا، کیونکہ وہ کہتا ہے تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. ہمیں زیادہ خدا کے آگے جو ہے کہ کہنا چاہیے رٹے. اور اکثر ایک اور چیز پاک روح نے، تھینک یو جیسس، پاک روح نے مجھے یاد کروائی، لوگ روزے رکھنے بیٹھ جاتے ہیں کسی کے مقصد کے لیے. ہاں یسوع مسیح کے شاگردوں سے جب بدرو نہ نکلی تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں نکلی، اور خدا نے کہا کہ تمہیں دعا، کچھ چیزیں دعا اور روزے سے نکلتی ہیں. اس کا مطلب یہ تھا، روزے کا مطلب ہمیشہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ضد کر کے خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں. روزے کا مطلب ہے ہم اپنی تبدیلی کرتے ہیں.
جب ہم روزہ رکھتے ہیں کسی بات کے لیے، اس کا مطلب خدا کا روح آپ کے دل میں ڈالے کہ آپ روزہ رکھ کے دعا کریں. تو خادم کہے آپ اس مقصد کے لیے روزہ رکھ کے دعا کریں، پھر ضرور ہے اس خادم کو خدا کے روح نے بتا دیا کہ آپ کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اندر برداشت نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر صبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کلام نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے آپ زیادہ دعا میں ٹائم نہیں گزار سکتے، ہو سکتا ہے آپ گالیاں نکالتے ہیں دل میں، ہو سکتا ہے آپ بغض رکھتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. تو کلام یہ کہتا ہے، خدا کے روح نے اسی لیے کہا کہ کچھ تاثیریں جو ہے وہ دعا اور روزے سے رکھنے والی، کیونکہ خدا چاہتا تھا اس کے لوگ جو ہے، اس کے شاگرد جو ہے اور وقت گزارے خداوند میں. جب وہ خداوند میں اور وقت گزاریں گے تو روح قدس کی قوت ان کے اندر آ جائے گی. پھر